قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں دور دراز ایک علاقے میں جمعہ کے دن چلا گیا، نماز جمعہ کا وقت تھا، ایک مسجد سے خطیب صاحب کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس مسجد میں چلا گیا، ایک بہت پرانی بوسیدہ مسجد تھی، جو قدیم پرانی سی مسجد تھی۔ ایک خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جو پرانے زمانے کے قصے واقعات ادھر ادھر سے جوڑ ملا کر بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کسی بات پہ ہنسی آئے اور کبھی کسی بات پہ حیرانی ہو، تو انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات بھی کہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کوئی مسئلہ پیش فرماتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول نہ فرماتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مسئلہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرواتے اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کرواتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، ان کی عزت اور احترام فرمایا کرتے تھے۔ جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ مانتے، اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہ سفارش کرتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں میرے دل میں ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ جانے انہوں نے یہ واقعہ جو سنایا ہے سچا ہے یا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کوئی درخواست پیش کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ گیا، نوافل ادا کرتا رہا۔ کچھ نوافل میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے بھی ادا کیے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو خطیب صاحب نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرمایا ہے، مجھے یقین ہے کہ جتنی محبت کا اظہار انہوں نے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی سے اس سے زیادہ محبت فرماتے ہوں گے، اس سے زیادہ ان کا احترام فرماتے ہوں گے۔ مولا کریم میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اجازت عطا فرما کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں میری یہ درخواست پیش کریں۔ فرمایا اے اللہ میری درخواست یہ ہے کہ میں ایک بھٹکا ہوا رائی ہوں جو حق کا متلاشی ہوں، میں سلسلہ اویسیہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے کرم فرمایا جائے۔ انہوں نے اپنے انداز میں دعا کی، مجھے جو الفاظ آتے تھے میں نے عرض کر دیے۔ کہتے ہیں میں نے دعا کر دی اور چلا گیا، تقریباً کوئی 6-7 ہفتے گزر گئے، میں بات بھی بھول گیا، دعا جو مسجد میں کر کے آیا میں بات بھی بھول گیا۔ تقریباً 6-7 ہفتوں کے بعد فرماتے ہیں جرمنی سے مجھے اپنی بھابھی کا خط آیا، جرمنی سے میری بھابھی کا مجھے خط آیا جو مسلمان ہو چکی تھی اور صوم و صلات کی بے انتہا کی پابند تھی۔ ویسے میں نے کئی واقعات اس طرح کے پڑھے ہیں، جو غیر مسلم خواتین اسلام قبول کرتی ہیں تو وہ اسلامی احکام کی بڑی شدت سے پابند ہوتی ہیں، نہ نماز چھوڑتی ہیں، نہ روزہ چھوڑتی ہیں، نہ تلاوت قرآن چھوڑتی ہیں۔ میں نے جتنے بھی اپنی ان گناہگار آنکھوں سے واقعات پڑھے یا کانوں سے سنے، میں نے اسی طرح سنا ہے۔ وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا تو انہیں یہ اسلام ایک پورا چمنستان کھلا ہوا باغ و بہار نظر آتے ہیں، انہیں لطف آتا ہے اس کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے۔ وہ جرمن خاتون مسلمان ہو چکی تھی، قدرت اللہ شہاب کی بھابھی تھی اور صوم و صلات کی پابند۔ انہوں نے خط لکھا اور خط میں لکھا تھا کہ گزشتہ رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے بڑی شفقت اور محبت سے مجھ سے باتیں کی اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا، سبحان اللہ، اشک کر اٹھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب سے کہہ دینا کہ میں نے اس کی درخواست حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور حضور نے قبول فرما لی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔
اب ہم تو جائیں گے اس طرف، فوراً دل میں خیال آئے گا کہ میں بھی 2 نفل پڑھ کے دعا کروں اور ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں میرا فلاں مسئلہ پھنسا ہوا نکل آئے۔ میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجاب دیکھیے، پردہ دیکھیے، جنہوں نے زندگی میں کسی مرد سے بات کرنی گوارا نہیں کی، کسی مرد کو اپنا سایہ تک نہیں دکھایا، بعد وصال خواب میں بھی قدرت اللہ صاحب کو خواب میں نہیں دکھایا بلکہ اس کی بابی کو جا کر بتایا کہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ سبحان، ہے کوئی ایسی حیادار خاتون تو بتائیں۔ یہ پردہ، یہ حیا کہ خواب میں بھی مرد کے خواب میں نہیں تشریف لائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حیا کی انتہا ہے کہ نہیں؟ بھابی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اس کو بتا دینا، خود تشریف بھابی کے خواب میں آ سکتی تھی تو قدرت اللہ صاحب کے خواب میں بھی آ سکتی تھی، مگر چونکہ قدرت اللہ صاحب مرد تھا اور وہ مرد سے پردہ کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔